أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. صدق اللہ العظیم. آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے. پچھلے 3 دنوں سے ہم قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے کی. سب سے پہلے اپنے والد کو دین کی دعوت دی، اس کے بعد اپنی قوم کو دین کی باتیں سمجھائی، اور اسی میں وہ بتوں کو توڑنے والا واقعہ بھی پیش آیا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. یہ سب باتیں پیچھے آ چکی ہیں. آج جو آیاتیں تلاوت کی گئی ہیں وہ قرآن مجید کے 7ویں پارے کے 15ویں رکوع میں ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے لے کر 83 تک کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں.
اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کس طرح دلائل پیش کیے، انہیں کس طرح توحید کی دعوت دی، کس طرح انہیں سمجھایا، یہ باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جس بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا تھی، اس کی دو صورتیں تھیں۔ ایک تو زمین کے مٹی سے یا پتھر سے بنائی ہوئی مورتیاں اور بت تھے جس کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کا تو کمزور ہونا پہلے کئی مرتبہ ذکر کیا جا چکا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کا بے بس ہونا، عاجز ہونا، بے چارہ ہونا ثابت کر دیا قوم کے سامنے۔ لیکن دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جس شرک میں مبتلا تھی، ان میں سے ایک قسم آسمانی معبودوں کی بھی تھی، چنانچہ مختلف ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی، انہیں اپنا معبود سمجھا جاتا تھا۔ سورج کی، چاند کی اور ستاروں کی وہ پرستش میں مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس عقیدے اور شرک کو بھی رد کیا، اس کو بھی باطل کر کے دکھایا، اس کا باطل ہونا سمجھایا۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی باتیں بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان آسمانی معبودوں کے باطل ہونا کس طرح سمجھایا، اس کو یہاں بیان فرمایا گیا ہے۔ ابتدا یہاں سے فرمائی گئی ہے، اوپر سے توحید کا بیان چلا آ رہا ہے، اس توحید کو مثال کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے، اور توحید کے پرستاروں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ مشرکوں کو کس طرح دلائل سے قائل کریں اور کس طرح انہیں سمجھائے۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اس قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آتا ہے اس سے پہلے ایک بات محذوف ہوتی ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کیجئے، خود بھی یاد کیجئے، دوسروں کو بھی یاد دلائیے، تذکرہ کیجئے آپ اس وقت کا جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، اور اس وقت کو یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے اس وقت کا جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ کیا کہا وہ آگے آ رہا ہے۔ یہاں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام آزر ہے، قرآن مجید نے یہی ذکر فرمایا ہے، اور پچھلی آسمانی کتابوں میں ان کے نام کے بارے میں دوسرے اقوال بھی ہیں۔ لیکن ایک بات تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ایک ہی لفظ جب الگ الگ زبانوں میں جاتا ہے تو اس کا تلفظ، اس کا پروناؤنس بدل جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عبرانی زبان بولتے تھے، اور ان کی قوم بھی اسی طرح۔ پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، وہ بھی عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ تو بہت سے الفاظ جب ایک زبان چھوڑ کر کسی دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہیں تو اس کا کچھ تلفظ اور یہ بدل جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں جو ان کا نام تاریخ یا تاریخ وغیرہ لکھا ہے اور یہاں آزر ہے، تو اس پر کوئی اعتراض پڑتا نہیں ہے۔ اگر صحیح بات کسی کی مانی جائے تو قرآن کی مانی جائے گی، اس لیے کہ قرآن پچھلی آسمانی کتابوں کا نگران ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر ہی مانا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ تاریخ لقب تھا، تاریخ نام تھا، اور آزر یہ ان کا لقب تھا۔ بہرحال بعضوں نے اس کے علاوہ باتیں بھی کہی کہ آزر ان کے چچا کا نام تھا، اور چچا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کے تکلفات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا، قرآن نے یہی نام بیان فرمایا ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا۔ اس سے علماء نے ایک فائدہ یہ نکالا ہے کہ سب سے پہلی دعوت
اپنے گھر کے افراد سے شروع کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم یہی ملا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے خبردار کیجیے۔ اور آپ نے بھی دعوت کا آغاز اپنے گھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی دعوت دی، پھر اپنے قبیلے کے لوگوں کو، پھر اس طرح دھیرے دھیرے آپ آگے بڑھتے گئے۔ یہی ترتیب ہے کہ آدمی ابتدا اپنے گھر سے کرے، ورنہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کو دعوت دینے جاتا ہے، خود اپنے گھر کا حال ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کو طعنہ ملتا ہے، اور یہ کہہ کر اس کی دعوت کو رد کر دیا جاتا ہے کہ تمہارے گھر کے لوگ تو تمہاری بات مانتے نہیں، اگرچہ یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ البتہ دعوت کی ابتدا اور نیکی کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، پھر آگے جا کر گھر والے مانیں یا نہ مانیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کسی آدمی کے لیے یہ بات حجت نہیں ہو سکتی کہ تمہارے گھر والوں نے تمہاری بات نہیں مانی اس لیے ہم نہیں مانتے۔ حضرت ابراہیم کو کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے باپ آزر نے تمہاری بات نہیں مانی اس لیے ہم بھی نہیں مانیں گے، حضرت نوح کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی تو قوم نہ مانے، یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی داعی، کوئی عالم دین، اگر اس کے گھر والے راہ راست پر نہیں ہے، اس کی اولاد یا اس کے گھر والے غلط راستے پر چل رہے ہیں، تو اس کی بات کو، اس کی نصیحت کو یہ کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا کہ تمہارا بیٹا تو تمہاری بات نہیں مانتا، تمہاری بیٹی تو تمہاری بات پر عمل نہیں کرتی، یا تمہاری بیوی تو تمہاری بات پر عمل نہیں کرتی اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، یہ کہہ کر اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس داعی کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں پر زیادہ محنت کرے، اپنی پوری کوشش کرے، اس کے بعد بھی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال پہلا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد سے ابتدا کی۔ سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ تتخذوا اصناما آلہہ، یہ استفہام ہے، سوالیہ انداز ہے۔ تتخذوا اصناما آلہۃ، کیا آپ بتوں کو معبود بنا بیٹھے ہو؟ تتخذوا اصناما آلہۃ، کیا آپ بتوں کو، پتھر کی مورتیوں کو معبود بنا بیٹھے ہو؟ یہ سوال برائے سوال نہیں ہے، سوالیہ انداز ہے، لیکن انکار کرنا مقصود ہے۔ یہ انداز تو سوالیہ ہے لیکن مقصود اس سے انکار کرنا ہے۔ ہر زبان میں ہوتا ہے، اسی کو ہمارے عربی زبان والے کہتے ہیں استفہام انکاری ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ جیسے ہم کسی آدمی سے یوں کہے، کوئی لڑکا ہے وہ اپنے والد کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے تو اس کو کہ باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، تو سوال ہے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انکار کرنا چاہتا، لکھا ہوا ہو تو اس میں تو کچھ پتہ چلتا نہیں ہے، لیکن جب انسان اس کو اپنی زبان سے بولتا ہے تو لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو آپ کسی کو یوں کہیے کہ کیا باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، یعنی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ کیا محسن کو یہ بدلہ دیا جاتا ہے، یعنی ایسا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اسی طرح یہاں جو فرمایا گیا اتتخذوا اصناما آلہۃ، کیا آپ بتوں کو معبود بنا بیٹھے ہو، یعنی بالکل غلط طریقہ ہے، اس طریقے پر بتوں کو معبود نہیں بنایا جا سکتا، آپ کا یہ کام غلط ہے۔ تو استفہام انکار کے لیے ہے، توبیخ ہے اس میں، گویا کہ ان کی اس غلط کام پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ سخت ترین لہجہ اپنایا ہے حضرت ابراہیم نے۔ اور دوسرا لفظ ہے اتخاذ، تتخذوا، اتخاذ کے معنی بنانا، ایسی چیز کو بنا دینا جو اس کی اہل نہ ہو، یعنی یہ بت معبود بنائے جانے کے لائق نہیں ہے، آپ نے ایسی چیزوں کو اپنی طرف سے معبودیت کا درجہ دے رکھا ہے، یقیناً بہت غلط کام ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یقیناً میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بھی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں ہے۔ یقیناً میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں؟ کس کو؟ وقومک، آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی، کیا دیکھ رہا ہوں؟ فی ضلال مبین، کے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے علماء نے اور دو باتیں نکالی۔ ایک بات تو یہ نکالی کہ دین حق کے بارے میں
اپنے والدین کے ساتھ بھی اگر کوئی ذرا سختی کا لہجہ اختیار کرے تو یہ والدین کی نافرمانی میں داخل نہیں ہے. تتخذوا اصناما آلہۃ، اور آگے والا جو جملہ ہے بڑا سخت جملہ ہے. انی اراک وقومک، باپ کو اور پوری قوم کو کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم کھلم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. ضلال بھی اور کھلم کھلا ضلال ہے، بالکل واضح گمراہی ہے جس کی گمراہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم نے ذرا سخت لہجہ اپنایا، اپنے والد کے سامنے بھی اپنی قوم کے سامنے بھی. تو دعوت میں کبھی کبھی اس طریقے کے سخت لہجے بھی اختیار کیے جا سکتے، یہاں تک کہ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے والدین کے ساتھ بھی عام حالات میں تو نرم گفتگو کا حکم ہے، لیکن اس طرح دین حق کے معاملے میں غلط کام کر رہے ہوں تو اس طرح کی کوئی زبان اختیار کی جائے تو عقوق میں اور نافرمانی میں داخل نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو جھنجھوڑا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو آپ، ان بتوں کو معبود بنا بیٹھے ہو، یہ تو کھلم کھلی گمراہی ہے، کہاں جا رہے ہو، غلط راستے پر پڑ گئے ہو آپ، یہ راستہ چھوڑو، صحیح راستے پر آ جاؤ. یہ بات تو پہلے بھی آ چکی تھی، ایک آیت میں اس کو مختصراً بیان فرما دیا. یہ بت تو زمین کے بنائے گئے تھے. اب آگے کی بات ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح کذالک، اسی طرح جہاں کہیں بھی آتا ہے کذالک، کذالک کی اصل میں کاف الگ ہے اور ذالک الگ ہے. اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح ہم نے ابراہیم کو ان بتوں کا باطل ہونا سجھا دیا، سمجھا دیا، جس طرح ہم نے ابراہیم کو ان بتوں کا باطل ہونا سمجھا دیا، اسی طرح نوری ابراہیم، ہم دکھا رہے ہیں ابراہیم کو. کیا دکھا رہے ہیں وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے. یعنی زمین کے جو ان کے معبودان تھے اور زمین میں جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے یہ بالکل باطل ہے اور معبود ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ تو ہم نے حضرت ابراہیم کو بہت کامل طریقے پر سمجھا دیا. نوری ابراہیم، یعنی یہ تو دکھا دیا جس طرح زمین کے بتوں کا اور زمین کے معبودوں کا باطل ہونا ہم نے ابراہیم کو سمجھایا، اسی طرح نوری ابراہیم، ہم دکھا رہے تھے ابراہیم کو، دکھانے لگے ابراہیم کو. کیا دکھانے لگے؟ ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے عجائبات، آسمانوں اور زمین کی بڑی سلطنت کا ہم ابراہیم کو مشاہدہ کروانے لگے، دکھانے لگے. نوری یہ مضارع کا صیغہ ہے جس کے اصل معنی تو ہوتے دکھا رہے ہیں یا آئندہ دکھائیں گے. حالانکہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت حضرت ابراہیم کو تو صدیاں بیت چکی ہے، تو ماضی میں، پاسٹ میں یہ بات تو ہو چکی. تو یہاں ماضی کا صیغہ لانے کے بجائے مضارع کا صیغہ لایا گیا. کیوں؟ کہ گزشتہ زمانے میں جو بات ہوئی تھی اس کو ایسا دکھا رہے گویا کہ ابھی ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں حکایت حال ماضیہ. گزشتہ زمانے میں کوئی حالت گزری ہے اس کو ایسے بیان کرنا گویا کہ وہ بھی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور یہ آسمان و زمین کی سلطنت کا دکھانا ایسا ہے کہ وہ بار بار اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے. اور ابراہیم کے ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھتے چلے جائیے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم دکھا رہے ہیں یا دکھانے لگے ابراہیم کو. کیا دکھانے لگے؟ ملکوت. ملکوت یہ فعالوت کے وزن پر مبالغے کا صیغہ. اصل تو لفظ ہے ملک یا ملک، جانتے ملک یعنی ملکیت، ملک یعنی بادشاہت، سلطنت. اور اسی میں جب معنی کی زیادتی پیدا کرنا ہو، مبالغہ پیدا کرنا ہو تو واو اور تا بڑھا دیتے، جیسے جبروت، رحموت. اسی طرح ملکوت اس کے معنی الملک العظیم، بڑی سلطنت. آسمانوں اور زمین کی بڑی سلطنت میں ہم اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنی قدرت کے کرشمے اور آسمانوں اور زمین کے عجائبات ہم ابراہیم کو دکھانے لگے. چنانچہ آسمانوں میں ان کے جو بڑے بڑے معبود تھے اس کا بیان آگے آ رہا ہے. ستاروں کی پوجا کرتے تھے، مخصوص ستارے تھے، چاند کی، سورج کی. تو زمین کی چیزیں تو سب دیکھ سکتے ہیں، آسمان کی چیزیں اور آسمان میں جو سیارے، ستارے ہیں اس کا ایک نظام ہے. اس سلسلے میں شیطان نے پہلے سے انسانوں کے دماغ میں ان کی بڑی عظمت بھر رکھی ہے کہ ان کے بڑے اثرات ہیں، ان کی بڑی تاثیرات ہے. سورج کی، چاند کی، ستاروں کی زمین پر اور زمین کے باشندوں پر بڑے اثرات پڑتے ہیں. اور یہ گمراہی ایسی پھیلا رکھی ہے کہ آج تک اس سے لوگ نکل نہیں پا رہے.
لوگ اپنے گرہ دیکھتے رہتے ہیں، جوتشیوں کے پاس جاتے رہتے ہیں کہ فلاں گرہ طلوع ہوگا تو دنیا میں یہ تغیرات ہوں گے، اور فلاں ہوگا تو انسان کے اوپر یہ حالات ہوں گے، اور یہ کوئی چوگڑیاں دیکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا شرکیات دنیا میں اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اور اسی لیے ان آسمانی مخلوقوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی پوجا کرتے، کبھی سوریہ نمسکار کیا جاتا ہے، ابھی صبح ہو رہی ہے، سورج نکلا ہے، لوگ سورج کی طرف رخ کر کے کوئی مخصوص طریقے سے پوجا کرتے رہتے ہیں، کچھ ستارے نکلتے ہیں تو اس کی پوجا کی جاتی ہے، کوئی سورج گرہن ہوتا ہے اس وقت اس کی پوجا کی جاتی ہے، چاند گرہن کے موقع پر اس کی پوجا کی جاتی ہے، اور مختلف شرکیات اور رسمیات رائج تھے۔ اور ان آسمانی مخلوق کا انہوں نے اتنا بڑا غیورہ بنا رکھا تھا، اور اس کو اپنے یہاں اتنی عظمت دے رکھی تھی کہ اسی کو معبود بنا بیٹھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو دکھا رہے تھے، ظاہری آنکھوں سے بھی اور باطنی آنکھوں سے بھی۔ ظاہری آنکھوں سے تو سب دیکھتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کے دل کی آنکھیں اللہ نے کھول دی تھی، بصیرت عطا فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک لگا بندہ نظام ہے، یہ خود کار اور آٹومیٹک نظام نہیں ہے۔ نوری ابراہیم ملکوت السماوات، آسمانوں کی جو اللہ کی بڑی سلطنت ہے اس کو ہم دکھا رہے تھے۔ یہ بہت غور کرنے کی چیز ہے، آسمان و زمین میں غور کرنے کی قرآن مجید نے بار بار دعوت دی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ بات بیان فرماتے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ آیات اور نشانیاں دو طرح کی ہیں، ایک تو آیات مطلوعہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن مجید میں لکھی گئی ہے، اور ایک آیات مشہودہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی انسان قرآن مجید سے حقیقت میں فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیوں میں غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دکھایا آسمانوں کی اور زمین کی بڑی سلطنت، اور آسمانوں اور زمین کے عجائبات اللہ نے ان کے سامنے منکشف کر دیے، کھول دیے، اور اس کے اسرار تک پہنچا دیا۔ وہ صرف ظاہر تک محدود نہیں رہے، سورج اور چاند کی رفتار کو اور اس کے چلنے کے مدار کو ہی صرف نہیں دیکھتے رہے، اس کے پیچھے جس کا ہاتھ کار فرما تھا، اس کے پیچھے جو دستے قدرت کار فرما ہے، وہاں تک ان کی رسائی ہو گئی۔ یہ ہے کمال۔ باقی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کائنات میں اور فلکیات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جتنی ترقی میرے خیال سے آج اس فلکیات میں اور آسمانی نظام میں ہوئی ہے، اس سے پہلے شاید کبھی نہیں ہوئی۔ اور آج انسانیت جتنی فلکیات کو جانتی ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا علم لوگوں کو نہیں ہوا۔ پہلے لوگ صرف نری آنکھوں سے دیکھتے تھے، بڑی بڑی مشینیں اور دوربینیں بنائی گئی ہے جس کے ذریعے سے پورا آسمان ایسے دکھتا ہے جیسے گھر کی چھت ہو۔ ایسے بڑے بڑے دوربین بنائے گئے، ایسے سینٹر ہے جہاں جا کر کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے، اور اوپر تک جا کے اسپیس سٹلوں میں اس کی تصویریں لی جاتی ہے، چاند کی تصویریں ہمارے پاس موجود ہے، اور سورج کے فاصلے لوگوں نے ناپنے کی کوششیں کر ڈالی ہے، اور کون سا ستارہ کتنا دور ہے زمین سے، یہ سب پیمائشیں کر ڈالی گئی ہے، اور لوگ سب چیزوں پر جا کے اب وہاں آباد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلیک ہول دریافت ہوا ہے، اور اتنی ترقی سائنس نے اس زمانے میں اس میں کی ہے۔ مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے۔ خوب پڑھا جا رہا ہے، خوب پڑھایا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، لیکن باطن کی آنکھیں بند ہیں، دل اندھے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا سب دیکھنے کے باوجود بھی وہاں تک نہیں پہنچتے جہاں پہنچنا چاہیے۔ نگاہیں محدود ہیں، نگاہیں محدود ہے، لیمیٹیڈ ہے، وہیں جا کر رک گئی۔ اس سے آگے کا جو نقطہ ہے وہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ سمجھا دے، ہمیں بھی سمجھائے، انہیں بھی سمجھائے کہ جو انسان کائنات کی چیزوں کو بہت ڈیپلی اس کو جانتا ہے اور اس کا علم حاصل کرتا ہے، وہ تو قدرت سے بہت قریب ہے، اس کو تو بس ایک قدم آگے رکھنا ہے۔ اللہ کی ذات پر اس کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو ستارے ایک دوسرے آسمان میں تیر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے۔ تیرنے کا لفظ قرآن نے بہت پہلے استعمال کیا ہے، آج کی سائنس یہی کہتی کہ آسمان و زمین کے بیچ میں جو خلا ہے اس میں یہ سارے سیارے، سارے ستارے یہ اپنی گردش میں گھوم رہے ہیں۔ کون ہے؟ سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کس طرح وہ گھومتے ہیں اور اس کی چال کیسی ہوتی ہے اور سب ایک دوسرے کی طرف کیسے مائل ہوتے ہیں، کون سی چیز ہے
کون سا وہ میگنیٹ ہے، کون سا وہ اٹریکشن ہے جو ایک دوسرے کو آسمان میں جمع کر رکھتا ہے. یہ خود بخود نہیں، حالانکہ سورج کی کشش اور اس کا اٹریکشن اتنا زیادہ ہے کہ وہ چاہے تو سارے سیاروں کو اپنی طرف کھینچ لے، لیکن کون ہے جو سورج سے اس کو قریب نہیں آنے دیتا. والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنی مدار میں چلتا ہے اور چاند اپنے مدار میں چلتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا اور چاند سورج پاس پہنچ نہیں سکتا. یہ سب کس کی قدرت ہے؟ اس میں غور کرنا چاہیے. اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ سارے علوم تو پڑھائے جا رہے ہیں لیکن محدود درجے میں. کاش کہ وہاں پڑھانے والے ایمان والے ہوتے، موحد ہوتے تو انہیں سمجھاتے کہ یہ سب چیزیں خود بخود نہیں چل رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے جو چلا رہا ہے، جو خود تغیر پذیر ہو، جو خود بدلتا رہتا ہو. وہ معبود بنائے جانے کے قابل نہیں ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کا یقین دلا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے لیے کام میں لگایا ہے. یہ بات قرآن مجید نے بار بار کہی. یہیں سے انسانوں کو یہ حوصلہ ہوا کہ وہ ان چیزوں میں غور کرے کہ کس طرح کام کرتے ہیں. باقی جن لوگوں نے ان کو معبود مان لیا وہ تو اس سلسلے میں کوئی تحقیق کرنے کے روادار نہیں تھے. وہ تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے کہ سورج دیو کی بھی کوئی تحقیق کی جا سکتی ہے اور چاند جو دیوتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ تفتیش کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر بھی جایا جا سکتا ہے. یہ باتیں مشرکانہ مذاہب میں تو گویا کہ ان کے دماغ میں ہی نہیں تھی. قرآن مجید نے وسیع تصور دیا کہ سب چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہے. بہرحال آج اس کی تحقیق تو بہت ہو رہی ہے اور دنیا اس سے بہت آگے بڑھ رہی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو معلوم کریں اور معلوم کر کے اللہ کی معرفت حاصل کریں. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو خود دیکھے، دوسروں کو دکھائے، خود سمجھے، دوسروں کو سمجھائے، خود بولے اور دوسروں کو بتائے. یہ ہمارا کام ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح جس طرح زمین کے بتوں کا باطل ہونا ہم نے ابراہیم کو سمجھایا، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھانے لگے آسمانوں کی اور زمین کی عجائبات بھی. کیوں؟ تاکہ ان کا ایمان پہلے کے مقابلے میں اور بڑھ جائے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور یہ سب اس لیے دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی یقین کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جائے. ایک تو ہوتا ہے علم، اور علم میں پھر آگے درجہ آتا ہے یقینیات کا، جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا اور زمین کا نظام جو دونوں ایک دوسرے سے مربوط چلا آ رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سمجھایا کہ پوری کائنات ایک مشین کے پرزے کی طرح ہے. جس طرح ایک مشین ہوتی ہے اس کے بہت سارے پرزے ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے پارٹس ہوتے ہیں، وہ سب مل کر مشین چلتی ہے اور مشین برابر کام کرتی رہتی ہے. ایک پارٹ اگر دوسرے پارٹ کی موافقت نہ کرے تو پھر یہ کام چل سکتا نہیں. تو اسی طرح کائنات بھی پوری ایک مشین کی طرح ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، اوپر والا نظام ہو، نیچے والا نظام ہو، یہ سب مل کر کام کر رہے ہیں. اگر یہ سب اس طرح منظم اور مرتب طریقے پر کام نہ کرے تو کائنات کا نظام گڑبڑا جائے، خلط ملط ہو جائے اور اس میں گڑبڑی پیدا ہو جائے. لیکن ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے کائنات کا یہ لگا بندہ جو نظام چل رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، اس کے پیچھے کسی کی قدرت ہے جو سورج کو صبح نکالتا ہے اور شام کو ڈبا دیتا ہے، چاند کو چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے، ستارے اپنے اوقات پر طلوع ہوتے ہیں اور پھر ڈوب جاتے ہیں. یہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ یہ خود ان کا اپنا کام نہیں ہے. اتنی ساری الگ الگ مخلوقات اپنے اعتبار سے اس طرح کا نظام بنائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ان سب کے اوپر ایک قدرت ہے جو سب کو کنٹرول کر رہی ہے، سب کے نظام کو چلا رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. ہم دکھا رہے تھے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی عجائبات، اور اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی سلطنت کہ اوپر بھی اللہ کی سلطنت ہے، نیچے بھی اللہ کی سلطنت ہے. هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمان میں بھی معبود وہی، زمین میں بھی معبود وہی. یہ سب چیزیں ہم دکھا رہے تھے. ابراہیم اندر ہی اندر یقین سے بھرتے چلے جا رہے تھے، اللہ کی قدرت کو سمجھتے چلے جا رہے تھے، اللہ کی عظمت سے ان کا دل لبریز ہو رہا تھا، سارے ماسو اللہ کا خوف دل سے نکل رہا تھا، سب سے کٹ رہے تھے، اللہ سے جڑ رہے تھے. یہ نوری ابراہیم غور کر رہے تھے ملکوت السماوات والارض میں کہ کس کا نظام ہے.
ان کے سامنے ساری چیزیں منکشف ہو گئی اور اللہ نے انہیں سجھا دیا، سمجھا دیا کہ یہ سورج بھی معبود نہیں ہے، چاند بھی عبادت کے قابل نہیں ہے اور ستارے بھی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے سمجھائی، اور یہ اس وقت سمجھائی جب کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر آ رہا ہے۔ براہ راست اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور ایسے حالات میں جب کہ پورا معاشرہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور گھر سے لے کر باہر تک، اپنے سے لے کے پرایوں تک سب لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کو بڑا معبود مان رہے ہیں، ایسے موقع پر ایک بچے کو، ایک ابھی عنفوان شباب اور چڑھتی جوانی کی عمر رکھنے والے انسان کو یہ سب چیزیں سمجھا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، اس کی ہدایت ہے، اس کی رہنمائی نوری۔ اللہ فرماتے ہم دکھا رہے تھے نا، اللہ نے کیسا دکھایا کہ ابراہیم سب کچھ سمجھ گئے کہ یہ آسمان و زمین میں کوئی معبود نہیں ہے، ان کے پیچھے ایک اور ذات ہے جو چلا رہی ہے آسمان کے نظام کو بھی اور زمین کے نظام کو بھی، بارش بھی اس کے ہاتھ میں ہے، رات اور دن کا مالک وہ ہے، اور سورج اور چاند پر اسی کا کنٹرول اور اختیار ہے۔ یہ سب چیزیں ہم نے ابراہیم کو سمجھا دی، جس کے نتیجے میں انہیں پورا ایسا یقین ہو گیا کہ اب سارے شرکیات سے وہ خود تو پہلے سے بری تھے ہی، اب ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اپنی قوم کو بھی شرک سے نکالے، اس اندھیرے سے نکالے، کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کس اندھیرے میں وہ حیران و پریشان ہے۔ حضرت ابراہیم کا جذبہ اس سے آگے بڑھا، اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم کے ساتھ دعوت کا انداز اختیار کیا۔ آگے کی جو آیات ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ سب ایک ہی دن کا قصہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر یہ بات کہی ہو، دوسرے موقع پر وہ بات کہی ہو، تیسرے موقع پر وہ بات کہی، الگ الگ مواقع پر موقع مناسب دیکھ کر حضرت ابراہیم نے یہ سب باتیں کہی ہیں، لیکن قرآن مجید اس کو ایک لڑی میں پیرو کر ایک ساتھ بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، پھر یعنی جب اللہ نے یقین دے دیا، ملکوت السماوات والارض کو سمجھ لیا، پھر جب ابراہیم پر رات چھا گئی، جن یا جنو اس کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کو چھپا لینا، جیم نون جہاں کہیں عربی زبان میں آتا ہے اس میں چھپنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جن جس کو جنات کہتے ہیں اس میں بھی جیم نون ہے، وہ بھی آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ جنون پاگل پنا، وہ بھی کیا کرتا ہے، عقل کو چھپا دیتا ہے۔ جنین ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی آنکھوں سے چھپا ہوتا ہے۔ جنت باغ کو کہتے ہیں، اس میں بھی اتنے گھنے درخت ہوتے ہیں، نیچے اتنی گھاس ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے زمین چھپ جاتی ہے۔ تو جیم نون جہاں کہیں بھی آئے اس میں چھپانے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جن علیہ اللیل، جب ابراہیم پر رات چھا گئی یعنی رات نے اندھیرا کر دیا، یعنی رات آ گئی، رآ کوکبا، تو ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا۔ یہ کون سا کوئی معمولی ستارہ نہیں تھا، کوکب سے معلوم ہوتا ہے، کوکب تو ہر ستارے کو کہتے ہیں، لیکن کوئی بڑا ستارہ تھا جس کی ان کے یہاں بہت زیادہ پوجا کی جاتی تھی اور اس کو اپنا معبود مانا جاتا تھا۔ علماء نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کے نام بتائے۔ ستاروں کے بھی نام ہے، کسی کو مشتری کہتے ہیں، کسی کو زحل کہتے ہیں، کسی کو زہرہ کہتے ہیں، یہ الگ الگ ستارے ہیں اور ہر زبان میں اس کے الگ الگ نام ہیں۔ تو یہ مشتری اور زہرہ یہ دو بڑے ستارے تھے جن کی اس زمانے میں بڑی عبادت کی جاتی تھی۔ بہرحال جو بھی ستارہ ہو جس کو وہ اپنا بڑا مانتے تھے، تو جب رات چھا گئی تو ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا جو طلوع ہو رہا تھا، چمک رہا تھا، اور لوگ اس کی کچھ عبادت کر رہے ہوں گے، لوگ بھی جمع تھے۔ اس موقع پر اس کو دیکھ کر قال، ابراہیم نے کہا ھذا ربی، ھذا ربی۔ یہ اس جملے کو سمجھنے کے لیے لہجہ سمجھنا پڑے گا۔ قال ھذا ربی، اس کا مطلب تو یہ میرا رب ہے، تو یہ کوئی خبر نہیں دی جا رہی۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے آپ کو لہجہ سمجھنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کے میدان میں ہے، قوم جو سالہ سال سے بت پرستی میں مبتلا تھی اور ان کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتی تھی، اس قوم کو بت پرستی سے نکالنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پہلے ہی تیشہ نہیں چلا دیا، بلکہ حضرت ابراہیم نے تدریجی طریقہ اختیار کیا۔ پہلے ہی بتایا تھا، استدراج، دھیرے دھیرے سامنے والے کو اس بات پر لانا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ حضرت ابراہیم وہی دعوت کا لہجہ، حضرت ابراہیم تو الحمدللہ شرک سے پہلے سے بری تھے، کبھی ان کے دل میں ان چیزوں کا معبود ہونا اللہ نے دیا ہی نہیں، پہلے سے ہی اللہ نے رشد و ہدایت دے دی تھی۔ تو اب یہ قوم کو دعوت دینے جا رہے ہیں تو قوم کی زبان میں بات کرنی پڑے گی، اس لیے قال کے بعد ھذا ربی،
اس جملے کی تفسیر مفسرین نے کئی الگ الگ طریقوں پر کی ہے. یہ میرا رب ہے، یعنی اپنی قوم کے سامنے گویا پہلے علی سبیل الفرض ماننے کے طور پر ان کو سمجھانے کے لیے مان لیا کہ ہاں تم کہتے ہو نا کہ یہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے چلو تمہارے قول کے مطابق یہ میرا رب ہے. یعنی حضرت ابراہیم جو کہہ رہے ہیں کہ ستارے کو اپنا رب نہیں مان رہے، نعوذ باللہ. پیغمبر شرک سے بری ہوتا ہے، کبھی بھی نبوت سے پہلے بھی وہ شرک نہیں کرتے. تو قال ھذا ربی، یہ ھذا ربی یعنی تمہارے گمان کے مطابق تم جو ستاروں کو معبود مانتے ہو تو اس اعتبار سے تو یہ میرا رب ہوا. تو قال ھذا ربی علی زعمکم، تمہارے گمان کے مطابق تمہارے عقیدے کے مطابق یہ ستارہ میرا معبود ہے. ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیا، قوم بھی مطمئن ہوئی کہ ابراہیم مان رہے. فلما افل، پھر ستارہ تو کتنی دیر ٹھہرتا ہے، اس کا تو طلوع ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، پھر وہ ڈوب جاتا ہے. فلما افل، پھر جب وہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا آنکھوں سے، قال، تو اب حضرت ابراہیم نے کہا کہ کہاں گیا وہ ستارہ، تو ڈوب گیا. فرمایا لا احب الافلین، ایسے ڈوبنے والوں کو معبود بنانا میں پسند نہیں کرتا. اب حضرت ابراہیم انہیں سمجھا رہے، لا احب الافلین، ڈوبنے والوں کو معبود بنانا میں پسند نہیں کرتا ہوں. لفظی ترجمہ تو ہے لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. کس کام کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں؟ معبود بنانے کے لیے. اس لیے کہ جو ڈوب جائے اس کا مطلب تو ہے کہ اس میں تغیر ہے، وہ خود ایک حالت پر رہتا نہیں، نکلا اور پھر آگے چل کر ڈوب گیا تو اس کے اندر جو تغیر آتا رہتا ہے وہ تو بدلتا رہتا ہے ایک حالت سے دوسرے حالت پر. اور جو چیز بدلتی ہے اس کے پیچھے کوئی بدلنے والا ہوتا ہے. جو چیز بدلتی ہے اس کے پیچھے کوئی بدلنے والا ہوتا ہے. جب اس کے پیچھے کوئی بدلنے والا ہے تو معلوم ہوا کہ معبود تو وہ ہے، اس پر تو کنٹرول کسی اور کا ہے. تو ایسا جو خود کسی کا اثر قبول کرتا ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات کیا کہ جو خود ڈوب جاتا ہے. معبود تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر وقت موجود رہے تاکہ اپنے عابدوں کی، اپنے عبادت گزاروں کی وہ نگرانی کر سکے، ان کی حفاظت کر سکے. جب وہ خود ہی ڈوب جاتا ہے تو اس کے ڈوبنے کے بعد ہماری حفاظت کون کرے گا؟ اگر یہ معبود ہے تو اس کو تو ڈوبنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت باقی ہو، جس پر نہ کوئی تغیر آتا ہو، نہ موت آتی ہو، نہ وہ ڈوبتا ہو، کچھ نہیں. معبود تو ہر وقت موجود رہنا چاہیے تاکہ پوری دنیا کو سنبھالے. وہ خود ہی ڈوب جائے تو پھر وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا لا احب الافلین. اور بعض مفسرین فرماتے کہ ھذا ربی، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ بطور توبیخ کے، بطور استہزاء کے ہے، یہ میرا رب ہے. قال، جب ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ ھذا ربی، یہ ہے میرا رب. چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر دیکھتے ہیں. جب ڈوب گیا تو پھر حضرت ابراہیم نے سمجھایا کہ میں تو ایسے ہی ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ وہ میرا معبود ہوئے، اس لیے کہ اس میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے. قوم چونکہ برسوں سے، صدیوں سے اس میں پڑی ہوئی تھی، اس لیے یہ جملہ تھوڑا ان کے دل پر چوٹ کر گیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہوئے اور انہیں اس بات کا اندیشہ ہو گیا اور اس بات کی توقع ہو گئی کہ ہم جو عقیدہ مانے ہوئے ہیں اس پر بھی کوئی رد کر سکتا ہے. یہ پہلی بات ہوئی. ایک موقع ہو گیا جس میں حضرت ابراہیم نے قوم سے کچھ نہیں کہا، خود اپنے بارے میں فرمایا اور ان کو سنا دیا. یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے، ہر وقت سامنے والے کو مخاطب نہ بنایا جائے. ڈائریکٹلی کسی سے بات کرنے میں اس کے دل کو کبھی ٹھیس پہنچتی ہے. تو دعوت کا بہت ایک پر اثر طریقہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں کہہ دیا جائے کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوں تو میں تو ایسا نہیں کروں. تب اس کو بھی سمجھ میں آیا کہ جو آدمی منع کر رہا ہے وہ سمجھدار آدمی ہے قوم کا، وہ منع کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہونہار تھے، قوم کے ایک نمایاں فرد تھے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ جو سالہ سال سے ایک دماغ میں بیٹھی ہوئی بات تھی، اندھی تقلید جو آباء و اجداد کی چلی آ رہی تھی، اس میں وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوئے. ڈائریکٹلی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کہہ دیتے کہ یہ غلط ہے تو شاید وہ متنفر ہو جاتے، بدک جاتے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم تو ابھی ان کے ساتھ لمبا سفر کرنا تھا، اس لیے پہلا موقع ہے. فلما جن علیہ اللیل، جب ان پر رات چھا گئی تو انہوں نے دیکھا ایک ستارے کو.
تو کہا اپنی قوم کے عقیدے کے مطابق ھذا ربی، یہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے نعوذ باللہ شرک نہیں ہے، یہ دعوت کا ایک انداز ہے، مناظرے کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے سامنے والے کی بات کو مانا جائے اور پھر اسی کی بات کے اوپر رد کیا جائے۔ تو وہ جو مان رہے تھے، ان کا جو عقیدہ تھا ستارے کو معبود ماننے کا، تو وہ کہا ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے ہر جگہ ربی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ جتنی مشرک قومیں ہیں وہ ان میں سے کسی کو خالق نہیں مانتی۔ ان سے پوچھیں گے پیدا کس نے کیا، تو کوئی نہیں کہا ستارے نے یا سورج دیو نے، کوئی نہیں کہتا، سب کہتے پیدا کرنے والا تو اوپر والا ہے۔ تو پھر ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ اپنی حاجتوں کو وابستہ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت سارے اختیارات مانتے ہیں، اور اختیارات کس کام کے لیے ہوتے ہیں؟ حاجتیں پوری کرنے کے لیے، اور حاجت پوری کرنے والے کو یہ رب کہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں دھوکہ پہلے والوں نے بھی کھایا اور موجودہ لوگ بھی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اس لیے فرمایا ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ چلو ٹھیک ہے، مانتے ہیں۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اب کہا لا احب الافلین، ایسا ڈوبنے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا ہوں، یعنی یہ کیسے رب ہو سکتا ہے جو خود ڈوب جائے۔ پھر ایک دوسرا موقع آیا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب ابراہیم نے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، بازغ بزوغ کے معنی ظاہر ہونا، بزغ یبزغ ظاہر ہونا، پھر جب ابراہیم نے چاند کو دیکھا طلوع ہوتے ہوئے، روشن چمکتا ہوا، تو کہا ھذا ربی، ستارہ تو چھوٹا سا دکھتا ہے دنیا میں سے، چاند تو چونکہ زمین سے بہت قریب ہے اس لیے بڑا دکھتا ہے اور بہت خوبصورت بھی دکھتا ہے، جبکہ 14ویں کا ہو تو بہت زیادہ خوبصورت دکھتا ہے، اور اس میں لائٹنگ بھی بہت ہوتی ہے، اور اس کی خوبصورتی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو ابراہیم نے کہا ھذا ربی، یہ ہے میرا رب، وہی اوپر والا جملہ کہ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ بھی میرا رب ہے۔ یا حضرت ابراہیم نے کہا یہ ہے میرا رب، یعنی حقارت کے لیے، فلما افلا، چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے مانا۔ پھر جب چاند ڈوب گیا، قال، تو حضرت ابراہیم نے قوم سے کچھ نہیں کہا، قوم کو سناتے ہوئے یہ کہا لئن لم یہدینی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لام سے پہلے قسم معذوف ہے اور ان الگ ہے، اللہ کی قسم اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہ دکھاتا، میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، سیدھا راستہ نہ دکھاتا، تو ضرور میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس میں لطیف پیرائے میں ان پر چوٹ کی تعریض، ان پر چوٹ کی کس بارے میں کہ تم قوم ضالین ہو، گمراہ لوگ ہو، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، یعنی یہ چاند بھی ڈوب گیا، اس ڈوبنے والے کو میں معبود نہیں مانتا، اگر میں اس کو معبود مان لیتا، میرا رب کی ہدایت نہ ہوتی تو میں بھی گمراہ ہو جاتا، گویا کہ جو لوگ اس کو معبود مان رہے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ تو اب ذرا آگے بڑھے، اس لیے کہ پہلے ان کو تنبیہ کر دی تھی ستارے کے ذریعے سے، اب بھی وہ باز نہیں آئے، تو اب ذرا موقع تھا اس سے آگے بڑھنے کا، اس لیے دعوت میں ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ان کے سامنے یہ ظاہر کر دیا لطیف پیرائے میں، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، مجھے راستہ نہ دکھاتا، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم لوگ گمراہ ہو جو چاند کو اپنا رب مان رہے ہو، تو اللہ مجھے گمراہ لوگوں میں سے کر دے، یعنی میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، مجھے صحیح بات سمجھائی کہ چاند معبود نہیں ہے، اس کے اوپر کنٹرول کسی اور کا ہے، لہذا میں بچ گیا، میں گمراہ نہیں ہوں، تم لوگ گمراہ ہو۔ ابھی بھی قوم باز آئی نہیں۔ پھر کسی ایک اور موقع سے فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، پھر جب سورج کو جھلکتا ہوا دیکھا، پھر جب سورج کو جھلکتا ہوا دیکھا، یہ سب سے بڑی چیز تھی، سورج صبح نکلتا ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، پھر جب ابراہیم نے سورج کو جھلکتا ہوا دیکھا تو قال، فرمایا وہی بات، ھذا ربی، یہ ہے میرا رب، یعنی تمہارے عقیدے کے مطابق ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ ستارے اور چاند کے مقابلے میں سورج کی تاثیر زیادہ ہے اور ظاہر ہے، نیز کائنات جتنی سفلی کائنات ہے، زمین کے اوپر جتنی کائنات ہے، اس میں سے کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں دکھا سکتے جو سورج سے بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ نہ اٹھاتی ہو، ہر ایک کا فائدہ اس سے وابستہ ہے، اس لیے کہا ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا، دکھنے میں بھی بڑا لگتا ہے، روشنی بھی اس کی بڑی تیز ہے اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ لگتے ہیں، لگتا ہے یہی سب سے بڑا معبود ہے۔ چنانچہ سورج بھی صبح نکلا اور سفر کرتے کرتے شام کو غروب ہو گیا، فلما افلت،
پھر جب وہ بھی ڈوب گیا قال تو ابراہیم نے اپنی قوم سے صاف لفظوں میں کہہ دیا یا قومی. اب تیسرے نمبر پر اپنی قوم کو مخاطب کر رہے یا قومی اے میری قوم انی بریء مما تشرکون، جن جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے لا تعلق ہوں. بری کے معنی لا تعلق ہونا، بیزار ہونا، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. میں اپنی برات ظاہر کرتا ہوں، اپنے آپ کو اس سے بری کرتا ہوں. یہ لفظ ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں، عربی زبان آسان ہے، ہم اپنی زبان میں بھی سنتے رہتے ہیں. عدالت فلاں مجرم کو باعزت بری کرتی ہے، یہ الفاظ ہندی وغیرہ میں بولے جاتے ہیں، ہر ایک نے کہیں نہ کہیں سنے ہوں گے. تو فرمایا عدالت فلاں انسان کو باعزت بری کرتی ہے. بری یعنی بے گناہ ثابت کرنا، لا تعلق ظاہر کرنا کہ جس گناہ کا اس پر الزام ڈالا گیا تھا، مثال کے طور پر قتل کا، اس کے ساتھ اس مجرم کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو بری ہونا یعنی لا تعلق ہو جانا، بیزار ہو جانا، اس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں. صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، چاہے وہ زمین کی چیزیں ہو، زمین کے تمہارے معبودان ہو، یا تمہارے آسمان والے معبود ہو، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی میرا کوئی لینا دینا نہیں، میری کوئی عقیدت ان سے وابستہ نہیں ہے، میں ان کے ساتھ نہ محبت رکھتا ہوں. لا احب کہہ دیا تھا، مجھے ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. معبود ہونے کے اعتبار سے میں ان کو اپنا معبود نہیں مانتا. تم مانتے ہو تو مانو، میں تو اس سے بیزار ہوں، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. اپنی قوم کو دو ٹوک لفظوں میں حضرت ابراہیم نے کہہ دیا تھا. دوسری جگہ 25ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے کہا تھا کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے میں براء بالکل بری ہوں، لا تعلق ہوں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں. وہی بات یہاں بھی کہی انی بریء مما تشرکون، شرک کی نفی کر دی اور اپنی بیزاری کا اظہار کر دیا. معلوم ہوا کہ ایک موحد کے لیے ضروری ہے کہ توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ کرے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. توحید کا مسئلہ بڑا حساس اور سینسیٹیو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں کوئی باندھ چھوڑ اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا کہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا، سرو دھرم سمان، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور قومی اتحاد کے نام پر، قومی ایکتا کے نام پر کوئی جس طرح کی باتیں کہی جائے جس سے کسی کو برا نہ لگے، یہ چیز کی گنجائش نہیں ہے، نہیں ہے اور نہیں. حضرت ابراہیم نے ایسا کوئی سمجھوتا نہیں کیا. جانتے تھے کہ میں یہ کہوں گا تو قوم دشمن ہو جائے گی، مجھے یہاں سے نکالا جائے گا، قوم میں اختلاف ہوگا، ہوتا ہو جائے، ہونا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. یہ اختلاف تو دنیا میں رہے گا مذاہب کا، وہ تو رہنا ہی رہنا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے مذہب پر، اپنی توحید پر کوئی سمجھوتا کر لے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی اسی معنی کے لیے. اس لیے معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر اپنی بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے، شرک سے اپنی برات ظاہر کرنی چاہیے، ایسی مشرکانہ رسوم جہاں ہوتی ہو وہاں سے اپنے آپ کو ہٹانا چاہیے. سوریہ نمسکار کی دعوت دی جا رہی ہو تو وہاں سے اپنے آپ کو لا تعلق کرنا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے کہ ہم اس کو ہرگز گوارا نہیں کرتے. ہمارے بچوں کے لیے ہم سوریہ نمسکار کو جائز نہیں قرار دیتے. اسکولوں میں ہمارے بچوں کو سورج کے سامنے جھکایا جائے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. ہم تمہاری اسکول سے اٹھانے کے لیے تیار ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو ہرگز سورج کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے. اس سے بڑی اور ضلالت کھلم کھلی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، اور اللہ نے جن چیزوں کو اس کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کے سامنے جھکتا پھرے. خادموں کو اپنا مخدوم بنا بیٹھے، جن کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہم ان کو اپنا مخدوم و معبود بنائے. نہیں، ایسی جہالت کے اور ایسی ضلالت و گمراہی کے کام ہم سے نہیں ہوں گے. اس سلسلے میں یا قومی انی بریء مما تشرکون کا نعرہ حضرت ابراہیم کی سیرت کا یہ پیغام ہے کہ اگرچہ تم اکیلے ہو، تمہارے مقابلے میں پوری قوم ہے، پھر بھی تمہیں یہ نعرہ حق لگانا پڑے گا. جان خطرے میں آتی ہو تو آ جائے، مال خطرے میں آتا ہو تو آ جائے، امن و امان خطرے میں آتا ہو تو آ جائے، لیکن باطل کو ہم قبول کر لے اور اس کے سامنے اپنا سر جھکائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ حضرت ابراہیم کا آئیڈیل ہے، یہ ان کا نمونہ ہے، یہ ان کی سیرت ہے اور ان کی سیرت کا بڑا پیغام ہے. اللہ توحید کی وہ بلندی عطا فرمائے، توحید کی وہ پختگی عطا فرمائے کہ ہر جگہ جا کے ہم نعرہ توحید بلند کریں گے اور بیان کریں گے کہ شرک غلط ہے، غلط ہے اور غلط ہے.
اس کائنات کا ایک ہی مالک ہے، اس کائنات کا ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت حق نہیں۔ جو لوگ کسی دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے باغی اور طاغی اور سرکش ہیں۔ ان کا اعلان ہمیں کرنا پڑے گا، یہ توحید کی صدا ہمیں بلند کرنی پڑے گی۔ ابھی نور توحید کا اتمام باقی ہے، ابھی نور توحید کا اتمام باقی ہے۔ توحید کی آواز اتنی بلندی کے ساتھ، اتنی پختگی کے ساتھ اٹھائی جائے کہ ہر کان سن لے، ہر آنکھ دیکھ لے، جیسے حضرت ابراہیم نے یہ ان کے مجمع میں جا کر ان کے شرک کا غلط ہونا ثابت کر دیا، اور ان کے ساتھ شریک ہو کر ستاروں کا ڈوبنا اور سورج کا ڈوب جانا اور چاند کا ڈوبنا انہیں بتایا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تو سب تغیر پذیر ہیں، یہ تو سب فنا ہونے والے ہیں، یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ اور پھر حضرت ابراہیم نے اپنا عقیدہ و بانگ دوحل بیان فرمایا۔ یہ آیت کریمہ اپنے دل و جان میں اتار لیجئے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا انی وجہت وجہی، یہ بات یقینی ہے، انا تاکید کے لیے، یقین کے لیے، وجہت وجہی میں نے اپنا رخ، اپنا ظاہر و باطن سب کچھ متوجہ کر دیا، للذی اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اس کو دعائے توجیہ کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو آیت توجیہ کہا جاتا ہے، اپنا رخ کرنا۔ رخ کرنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ جس طرح ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں اس طرف کسی ایک جہت میں رخ کرنا مراد نہیں ہے۔ اپنا رخ کسی چیز کی طرف کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سراپا سپرد کر دینا اور اپنے ظاہر و باطن کو ایک ذات کے تابع دار بنا دینا، یہ معنی ہے وجہت وجہی۔ کنایہ ہے کس سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، اس کی طرف کوئی رخ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو قبلے کی طرف رخ کرتے، قبلہ تو کعبہ کی عمارت ہے، باقی اللہ تو ہر جہت سے پاک ہے، وہ کسی ایک دشا میں ایک جہت میں نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف رخ کرنے کا معنی اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کا تابع دار بنا دینا، ہر چیز میں اسی کی طرف دیکھنا۔ کوئی بھی حکم آئے تو اس کی طرف دیکھنا، کوئی بھی حاجت آئے تو اس کی طرف دیکھنا، کوئی بھی پریشانی آئے تو اپنا رخ اس کی طرف کرنا، اپنی توجہ اس کی طرف کرنا، اپنے دل کو اس کے ساتھ لگا دینا، یہ ہے توجیہ۔ انی وجہت وجہی، یہ دعائے توجیہ بعض ائمہ کے نزدیک نماز کے شروع میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کو ہم جہاں ثنا پڑھتے ہیں وہیں بعض ائمہ کے نزدیک یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اور قربانی کے موقع پر بھی یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی توحید سے لبریز یہ آیت کریمہ، اس کے ہمیں ورد رکھنا چاہیے، اس کو اپنا حال بنانا چاہیے۔ انی وجہت وجہی، یقیناً میں نے اپنا رخ کر دیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ علماء نے ایک بہت باریک نقطہ لکھا ہے کہ وجہت وجہی الی الذی نہیں فرمایا، للذی فرمایا۔ الی اگر آتا تو اس کا اشارہ ہوتا ہے جہت کی طرف، کسی جانب اور دشا کی طرف، لیکن یہاں للذی ہے، الی الذی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف رخ کرنے سے مراد اللہ کے لیے اپنے آپ کو تابع دار بنا دینا۔ میں نے اپنا چہرہ کر لیا، اپنا رخ کر لیا ہے، متوجہ کر دیا اس ذات کے سامنے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ آسمان کو پیدا کرنے والا اور آسمان کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا جو اللہ ہے، میں تو اس کے ساتھ جڑا ہوں، تم تو نیچے رک گئے، مخلوق پر جا کر ٹھہر گئے، میں تو ان مخلوق کے بنانے والے تک پہنچ گیا۔ سورج کی روشنی اپنی جگہ، اس کی طاقت اپنی جگہ، لیکن اس کے پیدا کرنے والے کی طاقت اس سے لاکھوں کروڑوں اربوں گنا زیادہ ہے، لامحدود ہے۔ چاند کا چمکنا اپنی جگہ، لیکن اس کو پیدا کرنے والے کی قدرت اس کی جگہ۔ ستارے اپنی جگہ چمکتے ہیں، لیکن اس کو چمکانے والا کوئی اور ہے۔ تو تم مخلوق پر رک گئے اور میں مخلوق سے آگے بڑھ گیا ہوں۔ میرا تعلق تو بہت اوپر سے ہے، جس کے اختیار میں، جس کے کنٹرول میں سب ہے، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، ان کے ساتھ میرا تو تعلق ہے۔ تم کہاں نیچے رہ گئے؟ تمہیں تو اللہ نے بڑی بلندی عطا فرمائی تھی۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ انسان کی اوقات نہیں ہے کہ پتھر کی مورتیوں کے سامنے اور سورج اور چاند کے سامنے جھکتا رہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کے سامنے بھی سجدہ مت کرو اور چاند کے سامنے بھی سجدہ نہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ یہ دعائے توجیہ ہے۔ انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ کر دیا اس ذات کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ حنیفاً،
میں ہر باطل کی طرف سے یکسو ہو گیا ہوں، میں نے سب سے اپنی توجہ ہٹا لی اور ایک اللہ کی طرف یکسو ہو گیا ہوں، متوجہ ہو گیا ہوں۔ سارے تعلقات میں نے توڑے اور ایک اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا۔ سب رشتوں کو توڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر دوبارہ کہا اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان سے میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کان کھول کر سن لو، حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کہہ رہے میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نے تو اپنا رخ ایک اللہ کی طرف کر دیا ہے جو آسمانوں کا بھی خالق ہے اور زمین کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ میں حنیف ہوں، ہر طرح کے باطل سے الگ ہونے والا، کنارہ کش ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہوں۔ یہ میرا دین ہے، یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، اور اس دنیا کے ہر انسان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو اللہ حضرت ابراہیم کی زبانی بیان فرما رہے ہیں کہ نہ سورج معبود ہے، نہ چاند، نہ ستارے، نہ زمین کے بت معبود ہے۔ معبود ہے تو صرف ایک ہے، اسی کی طرف اپنا رخ کرو، اسی کے ساتھ اپنا دھیان لگاؤ۔ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں، اس کے علاوہ کسی کی تعظیم نہیں۔ عبادت صرف اللہ کی، اطاعت صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے، یہی سچا دھرم ہے جو قرآن آخری کتاب، اللہ کی آخری کتاب پوری انسانیت کے نام ہے۔ یہ اللہ کا آخری پیغام پوری انسانیت کے نام ہے، اس میں یہی پیغام دیا جا رہا ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم حنیف کی زبانی اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو اپنا رخ اپنے ظاہر و باطن کو متوجہ کر دیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ میں ہر باطل سے یکسو ہوں، حنیف ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے باطل عقائد کو ختم کر کے، ان کا رد کر کے، اپنا صحیح عقیدہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد قوم کا ریپلائی کیا ہوا، قوم کا ری ایکشن کیا ہوا، ان کا رد عمل کیا ہوا، وہ آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، وہ انشاءاللہ کل۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ میرے بہت ہی احترام کے قابل مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ایک بات، ایک درد بھرا پیغام خود اپنے آپ کو بھی سنانا ہے اور آپ سب کے سامنے بھی پیش کرنا ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح کی خبریں روز بروز آتی ہیں کہ آج فلاں کی موت کی خبر آئی، کل فلاں کی موت کی خبر آئی، آئے دن نوجوانوں کی موت کی خبریں آ رہی ہے، صحت مند لوگوں کی موت کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہم ان باتوں کو سنتے ہیں اور انا للہ پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ حالات ایسے ہیں کہ سخت سے سخت دل انسان کو بھی پگھلا دے۔ اتنی سب موت کی خبریں اگر ہمیں غفلت دور کرنے پر آمادہ نہیں کرتی، ان سب خبروں کو سننے کے بعد بھی اگر ہماری توجہ آخرت کی طرف نہیں ہوتی، اگر ہم اپنی موت سے بے خبر ہیں اور گویا یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، تو یہ دل کی انتہائی درجے غفلت کی علامت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ دل کی موت کی دلیل ہے۔ اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، کبھی بھی ہمارا نمبر آ سکتا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، وہ تو حق ہے، لیکن اصل فکر موت کے بعد کی زندگی کی ہے کہ اگر ہم دنیا سے اس حال میں گئے تو کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا؟ کیا ہم نے اپنے معاملات اللہ کے ساتھ اور اس کے بندوں کے ساتھ صاف کر لیے ہیں؟ کیا ہم نے حق والوں کے حق ادا کیے ہیں؟ جن کو ستا رکھا ہے، جن کو دکھا رکھا ہے، کیا ان سے ہم نے معافی تلافی کی ہے؟ اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت دے۔ ہمارے پاس ایسے کوئی اعمال نہیں ہے، نہ موت کی تمنا کرنی ہے، لیکن امکان تو ہر انسان کا ہے، کبھی بھی کسی کو جانا پڑ سکتا ہے۔ اب ہمیں اپنی موت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ کفا بالموت واعظا، واعظ و نصیحت کرنے کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ موت سب سے بڑا واعظ ہے، سب سے بڑا نصیحت کرنے والا ہے۔ اس واعظ کی بات کوئی نہ سمجھے تو پھر وہ کس کی بات سمجھے گا؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں، اللہ کی طرف اپنا رجوع بڑھائے۔
ان سب چیزوں کو نارمل معمولات نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ یہ حالات اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے رب کو راضی کریں جس نے پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری موت ہے، ہماری زندگی ہے، جس نے بیماری بھیجی ہے. کورونا وائرس کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کو ختم کرنے والا بھی وہی. اس کی طرف اپنا رخ کریں، اپنی زندگی کے نظام کو بدلیں، اللہ کی طرف سے ایک کوڑا عبرت کا کوڑا سمجھے. وہ ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ کچھ فرق آیا ہے یا نہیں آیا، اس کے پہلے کے حالات کیسے تھے اور اب کے حالات کیسے ہیں. ان حالات کو دیکھنے کے بعد ہماری نمازیں بڑھی یا کم ہو گئی. مسجدیں بہت سی جگہ بند ہیں، کیا ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے یا نہیں کرتے؟ ایسے مبارک دنوں میں بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں ہیں؟ توبہ استغفار کا کتنا اہتمام ہے. ہم سب کو اپنی بساط لپیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کر کے اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے. یہ پیغام ہے جہاں تک پہنچے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ انتقال کر چکے ہیں اس بیماری میں، اللہ انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کو اپنا معمول بنا لے. اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو محفوظ ہیں آج تک، اللہ آئندہ بھی ان کی حفاظت فرما. جب ہم مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے. اس کی برکت سے انشاءاللہ ہم بھی محفوظ رہیں گے. صدقے کا اہتمام کرے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. دعا کا اہتمام کرے، دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو آ چکی ہے، اور ان مصیبتوں میں بھی جو آنے والی ہے اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اس کو ہٹا دیتے ہیں. باقاعدہ روایتوں میں ہے کہ دعا میں اور مصیبت میں مقابلہ ہوتا ہے. اگر دعا مضبوط ہوئی تو مصیبت کو ٹال دیتی ہے، اور دعا کمزور ہوئی تو مصیبت نیچے آ جاتی ہے. اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ والی دعا پڑھ کے اللہ کی ذات پر توکل رکھے. یہ توکل سب سے بڑا ہتھیار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا سے اللہ تعالی عافیت کے ساتھ جلد از جلد اس وبا کو ختم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.